بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بفضل تعالی الحمدللہ ہم بخاری شریف کا تسلسل سے درس کر رہے ہیں اور آپ مسلسل اس کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت 67 نمبر یعنی 67ویں حدیث پر ہم پہنچے ہیں اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث پاک کا ذکر چل رہا تھا، جس میں آپ کہتے ہیں، آپ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نے اس اونٹ کی لگام کو تھاما ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش رہے اور ہم نے گمان کیا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن کو کوئی اور نام دے دیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ کیا آج قربانی کرنے کا دن نہیں ہے؟ یعنی 10 ذوالحجہ کا دن تھا، یوم النحر جس کو کہتے ہیں۔ تو ہم سب خاموش رہے، تو پھر ہم نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں۔ پھر سرکار نے دریافت فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اس پر بھی ہم خاموش رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں بالکل ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے درمیان اسی طرح محترم ہیں، حرام کر دی گئی ہیں جس طرح یہ آج کے دن اس مہینے میں اور اس شہر میں حرام ہیں۔ حاضر کو چاہیے کہ غائب کو یہ حدیث پہنچا دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حاضر اس شخص کو یہ حدیث پہنچائے جو اس حدیث کو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ تو اس حدیث پاک میں یہ یوم النحر حجۃ الوداع تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان مینا میں جلوہ افروز تھے، اور وہاں پر آپ اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ لگام پکڑنے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور سرکار اونٹنی میں بیٹھ کر یہ صحابہ کرام سے ارشاد فرما رہے تھے۔ اس میں کلام ہو چکا ہے کہ آپ کا یہ 2 دفعہ ایک آسان سا سوال کرنا دراصل سب کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے تھا، کیونکہ جب ہم کوئی کویسچن کرتے ہیں تو گویا کہ ہم سامنے والوں سے چونکہ اس کا جواب طلب کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ہر ایک کی توجہ اپنی جانب مطلوب ہو جاتی ہے، اور سامنے والے شخص بھی اس سوال کو سننے کے بعد وقتی طور پہ ہی صحیح لیکن متکلم کی جانب مکمل طور پہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہی سرکار کا مقصود تھا کہ آپ نے کویسچن کیا تاکہ صحابہ کرام ہمتن گوش ہو کر آپ کی بات کو سنیں، کیونکہ آپ آگے جو ذکر کرنے والے تھے وہ بہت ہی اہم بات تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے درمیان اسی طرح حرام فرمائی ہیں جیسے یہ آج کا دن اس مہینے میں اور اس شہر میں حرام ہے۔ یعنی آج کے دن میں جیسے یہ معاملات مناسب نہیں ہے، قتل و غارت کرنا یا کسی کا مال چھین لینا، کسی کی جان کو ختم کرنا، کسی کی عزت کا زوال، ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کو دائمی طور پر تمہارے درمیان حرام فرما دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناحق کسی کا خون ضائع کرنا، اسی طرح کسی کی عزت کے پیچھے پڑ جانا اور اس کے زوال عزت کا سبب بننے کی کوشش کرنا، اور اسی طرح کسی کا مال زبردستی لے لینا، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آخری حج تھا اور آپ کی عمر مبارکہ کے بھی آخری ایام تھے، اس میں خصوصی طور پہ آپ نے ان باتوں کا تذکرہ فرمایا جو بہت ہی زیادہ اہم تھی، اور ان باتوں کی رعایت کرنے کی بنا پر معاشرے کے ایک بہت بڑے حصے پر مثبت انداز مرتب ہو سکتے تھے، اور ان باتوں کے ترک کی بنا پر اس کا منفی اثر بہت دور تک پھیل سکتا تھا۔ ان امور کو خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں ہے۔ اس پہ ہمارا کلام ویسے ہو چکا ہے پہلے، لیکن ضمن میں تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں کہ ایک تو ناحق قتل کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان حرام فرما دیا ہے۔ جیسے اب ہمارے یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر دینا، معمولی باتوں پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، بچوں کے معاملے پر جھگڑا ہو جاتا ہے اور پھر ہتھیار نکل آتے ہیں اور انسان ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی نے برا بھلا کہہ دیا، کسی نے گالی بک دی، قوت برداشت چونکہ ہماری ختم ہو چکی ہوتی ہے، لہٰذا بات قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح لوٹنے والے جو ڈاکو ہیں یا چور ہیں، لٹیرے ہیں، جب وہ لوٹتے ہیں اور کوئی شخص مزاحمت کرتا ہے
تو لوگوں میں خوف و ہراس بٹھانے کے لیے اور اپنے کام کو مزید آئندہ کے لیے آسان کرنے کے لیے وہ قتل و غارت کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ دو چار کو مارو، اخبار میں خبر آئے گی، اسی طرح میڈیا پر خبریں آئیں گی تو دیگر لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے اور پھر ہمارے لیے لوٹ مار کرنا بے حد آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ناحق جان لینا حرام قرار دے دیا ہے تو پھر ہم مسلمان ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کے اندر سارا معاملہ ہو جائے اور پھر آخرت کے سلسلے میں ہمیں شتر بے مہار چھوڑ دیا جائے، بلکہ ہمیں ایک آخرت کا باقاعدہ تصور دیا گیا ہے جس میں یہاں کے تمام معاملات کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ آج قتل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آخر زمانے میں حرج عام ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل، یعنی بہت زیادہ قتل و غارت ہوگی اور اب ہو ہی رہی ہے۔ اسی طریقے سے مال کا ناحق استعمال کہ ہم بعض اوقات امانتیں دبا لیتے ہیں، وراثت نہیں دیتے ہیں بچیوں کو، خصوصاً عورتوں کو وراثت نہیں دی جاتی ہے، اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ ایسی کسی کا قرض لیا ہوا ہے، لیتے ہوئے تو بڑی ملائمت ہوتی ہے، منتیں ہوتی ہیں، سماجت ہوتی ہیں، اور سامنے والا اچھا بھی بہت لگ رہا ہوتا ہے اگر فوری طور پہ قرضہ دے دے، لیکن جب وہ اپنا قرضہ مانگتا ہے تو ہمیں بڑا برا محسوس ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اسی کا قرضہ لوٹاتے ہوئے ہم اس پہ کوئی احسان کر رہے ہیں کہ وہ بیچارہ لجاجت کے ساتھ مانگتا ہے، پھر وہ بیچارہ نرم پڑ جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنا پیسہ لینا ہوتا ہے، اور ہم اسی کے پیسے دیتے ہوئے اس کا احسان بعض اوقات نہیں مان رہے ہوتے بلکہ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جسے ہم الٹا اس پر احسان کر رہے ہیں، اور بعض اوقات تو پھر وہ قرضہ دبائی لیتے ہیں لوگ، تھوڑا بہت دیا پھر بیان دیکھیں گے کبھی دے دیں گے، خود گھر میں شادی بیاہ بھی ہو رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، خوب خرچہ کر رہے ہیں، لیکن اس بیچارے غریب آدمی کا یا غریب نہیں بھی ہے تو بہرحال اس قرض خواہ کا قرضہ ادا نہیں کرنا ہے۔ ایسا ہمیں حرام کھانے کی بعض اوقات عادت پڑ جاتی ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود قدرت قرض ادا نہ کرنے والے کو بہت سخت گناہگار قرار دیا ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ چھوڑو یار کون دے، سامنے والے کو کون سا ضرورت ہے، ضرورت ہوگی تو دے دیں گے، تو یہ یاد رکھیں کہ اس کا مانگنا واجب نہیں ہے، اس کا اس قرض کے سلسلے میں بیچارے کے محتاج یا تنگ دست ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کو دیں، اور چاہے وہ کسی حالت میں ہو، چاہے کتنے مالدار کیوں نہ ہو، جو ایک چیز دینی ہے تو ہمیں فوراً سے پیشتر اس کو دینا چاہیے، جیسی قدرت حاصل ہو جائے اس کو دیں۔ لیکن چونکہ آخرت پر سے یقین ہمارا انتہائی کمزور ہو گیا ہے، اور یہ ایک سمجھ لیں ضابطہ ہے، قاعدہ قانون ہے کہ جتنا آخرت کی طرف سے غفلت ہوگی اتنا انسان گناہوں پر اور غلط قسم کے کاموں پر دلیر ہوتا چلا جائے گا۔ جو دنیا میں کھل کر گناہ کر رہا ہو سمجھ جائیے کہ وہ آخرت کے معاملے میں اتنا ہی زیادہ غافل ہے، اور آخرت کے جو تصورات ہیں، جو آخرت کے بارے میں شریعت نے تصور دیا ہے، وہاں کی چیزوں کو بیان کیا ہے، اس کے اوپر غور و تفکر کر کے جو ایک صحیح ہماری طبیعت پر ایک اثر طاری ہونا چاہیے تھا، صحیح فیلنگز ہونی چاہیے تھیں، وہ ہم پر طاری نہیں ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر انسان خوب خطائیں گناہ کرتا ہے اور ہنستا رہتا ہے، اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ پھر آگے جا کر کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے عزت کو ضائع کرنا آج یہ بھی بڑا آسان ہو گیا ہے۔ گھر گھر میں یہ تماشے ہو رہے ہیں، جہاں جوائنٹ فیملیز ہیں، اور خصوصاً عورتوں میں خاص طور پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ دوسری کی عزت کو کسی کی بھی نگاہوں میں ختم کرنے کے لیے یہ کوشاں رہتی ہیں۔ ایک بہو ہے تو ساس کی نگاہوں سے اور اس کے شوہر کی نگاہوں سے عزت ختم کرنا، اور اسی طریقے سے آپس میں لڑتی رہتی ہیں گھروں کے اندر۔ اسی طرح مرد حضرات ہوتے ہیں آفیسز میں، فیکٹریز میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کو اس طریقے سے مطلب وہ کسی کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے الزام تراشیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ عزتیں بیچاروں کی داؤ پر لگ جائیں، اور یہ اکثر لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ کو مجھے چاہیے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے پیغام کے مقابلے میں یا اس کو سامنے پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا عملی محاسبہ کریں کہ ہم نے کسی کی جان تو نہیں لی ہے، اگر لی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اس سے ہمیشہ کے لیے تائب ہونا چاہیے۔
اسی طرح کسی کی عزت کے زوال کا سبب بنے ہیں تو جہاں تک ہو سکے اس کا تدارک کریں. یعنی اگر ہم نے کوئی جھوٹا الزام لگا کر کسی کی عزت ختم کروائی ہے یا اور کسی سیاست کے ساتھ، تو اس کی عزت کی بحالی کے لیے کوشش کرنا ہم پر فرض ہے. پھر اس کے سے معافی بھی مانگنی ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار بننا ہوگا، تب کہیں جا کے میدان محشر میں نجات کے کچھ امکانات ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی کا مال کھایا ہے تو فوراً سے پیشتر اس کا مال اس تک پہنچانے کی کوشش کریں. اگر مالک معلوم نہیں ہے تو نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اتنا مال اس مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں. تو یہ ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیں مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تو مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہوتے ہیں نہ دنانیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو بروز قیامت کثیر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو گالی بکی ہوگی، کسی کا مال دبا لیا ہوگا، تو اس کی کچھ نیکیاں ایک مظلوم لے جائے گا، کچھ نیکیاں دوسرے مظلوم لے جائے گا، کچھ نیکیاں تیسرا مظلوم لے جائے گا، حتیٰ کہ اس کے نام اعمال میں کوئی بھی نیکی باقی نہیں رہے گی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ بعض لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو دنیا میں عبادات کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، داڑھی شریف بھی ہے اور تسبیح بھی ہاتھ میں لی ہوئی ہے، عمرے بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، بڑی مخصوص حلقے میں عزت بھی بنائی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی ان کاموں کے اندر لگے ہوتے ہیں، کسی کی عزت آبرو کو پامال کرنا، مال ضبط کر لینا، کھا لینا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تھوڑی بہت عبادات جو ہیں ان کو ڈھال بنا کر بروز قیامت ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو ذرا سوچنا چاہیے کہ بچنے میں کامیابی تو اس وقت ہوگی کہ جب پہلے حساب و کتاب مکمل ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ حساب و کتاب دینے میں ساری نیکیاں یہیں پر چلی جائیں. تو اس لیے ہر جگہ ہر شعبے میں اس کو غور و تفکر کرنا ہے کہ اگر مثلا مثال کے طور پہ جان کا مسئلہ ہے، جہاں شریعت نے جائز قرار دیا ہے جان لینا، جیسے جلاد ہے وہ مثال کے طور پہ کسی مجرم کو پھانسی ہو گئی ہے، وہ پھانسی پہ چڑھا رہا ہے، یہ بھی ایک جان لینا ہے، یہ جائز ہے کیونکہ یہ تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. اسی طرح ہمارے ہاں بہرحال اسلامی سزائیں تو نہیں ہیں، اگر بالفرض کوئی شادی شدہ زنا کرتا تو اس کو پتھر مار کے ہلاک کرنے کا حکم ہے، جس کو رجم کہتے ہیں عربی میں، یہ جائز تھا. اسی طرح اور کوئی کیس میں کسی غلط معاملے میں اس کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے باقاعدہ کورٹ سے، تو یہ ایک جائز صورت ہے. لیکن اس کے علاوہ منع اگر کسی نے کیا تو اس کو سوچنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر کسی کی عزت ہے تو عزت کا معاملہ ہر ایک مقام پر ہوگا، شوہر بیوی کی، بیوی شوہر کی عزت، شاگرد استاد کی، استاد شاگرد کی عزت کا لحاظ کرے. کہیں پر بھی پامال ہوئی ہوگی اس کا بھی آخرت میں حساب ہوگا، افسر ماتحت کا حساب ہوگا، آپس میں مسلمان بھائیوں کی عزتوں کا حساب ہوگا. تو اس پہ بڑی توجہ کرنی چاہیے. اسی طرح مال کسی کا بھی دبایا ہو، چاہے سگی بہن ہے، سگا بھائی کیوں نہ ہے، رشتہ دار ہے، کوئی دوست احباب ہیں، سب کے حساب کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. تو ایسے حضرات جو بعض اوقات خوب انہوں نے فراڈ کیا ہوتا ہے، خوب پیسے کھائے ہوتے ہیں، دوسروں کی عزتیں لوگوں کے سامنے انہوں نے اس کا جنازہ نکالا ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس طرح مطمئن کرتے رہتے ہیں کہ اتنی عبادات بھی تو ہیں، اتنے عمرے کی ہیں، اتنے حج کی ہیں، انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ بروز قیامت یہ ان چیزوں میں کوتاہی ہماری نیکیوں کے نام اعمال سے نکلنے کا سبب بن جائے، اور خدا نہ کرے اللہ تعالی ہمیں جہنم میں ڈال دے. اس سے پہلے کہ وہاں حاضری کا موقع ملے، ہمیں دنیا میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے حساب کو برابر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور پھر سرکار نے فرمایا، اور یہی عنوان بھی تھا اس کا، کہ حاضر کو چاہیے کہ غائب تک یہ حدیث پہنچا دے، کیونکہ ہو سکتا ہے جس غائب تک وہ اس کو پہنچائے گا وہ اس پہنچانے والے سے زیادہ اس حدیث کو یاد رکھنے والا ہو. اس پر بھی ہم نے آپ کو عرض کیا تھا کہ تبلیغ دین کرنا بہت ضروری ہے. کوشش کریں کہ جو بات آپ کو معلوم ہو جائے اسے بعین ہی دوسروں تک پہنچائیں. یہ اگر ہم سب مل کر علمی جہاد نہیں کریں گے اور جہالت کے خلاف اس کی کارروائیاں نہیں کی جائیں گی تو یاد رکھیں کہ پھر جہالت عام ہوتی رہے گی
اور گھر گھر میں اس جہالت کی وجہ سے نقصان عظیم ہوتا رہے گا۔ چونکہ میں ایک ایز اے مفتی کام کر رہا ہوں، اس جہالت کی وجہ سے اتنا زیادہ بگاڑ ہے، اتنا بگاڑ ہے، خصوصاً طلاق کے مسائل میں، کہ بعض اوقات تو 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر وہ ساتھ رہ رہے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ جہالت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق کے بعد بھی ہمارا ساتھ رہنا درست ہے۔ اور یہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی جاہل سے جا کر فتویٰ یا مسئلہ معلوم کر لیتے ہیں، سامنے والا مسئلہ بتانے کا اہل نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہماری مرضی کے موافق بتا رہا ہوتا ہے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور فوراً اس پہ عمل کر لیتے ہیں، سمجھ کے کہ جو بیان کر رہا ہے بس یہ قرآن و حدیث ہی بیان کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہی شخص کسی مالی معاملے میں ہمیں مشورہ دے گا، اس کا مشورہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ مثلا وہ کہے کہ یار یہاں پیسے انویسٹ کر دو، کبھی بھی نہیں کریں گے، 10 دفعہ مشورہ کریں گے، نہیں یار یہ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا۔ تو جب مادی اشیاء کا معاملہ آئے، دنیا کا معاملہ آئے، تو اسی شخص کا قول ہمیں مشکوک نظر آنے لگتا ہے، لیکن جب دین کا اور آخرت کا معاملہ آئے اور اپنے لیے آسانی کے پہلو نکل رہے ہوں تو اس کا قول اتنا معتبر، اتنا معظم محسوس ہوتا ہے کہ اس کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور فوراً عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ 3 طلاق کے بعد ساتھ رہنا، یہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ زنا کا دروازہ کھولنا ہے۔ تو اس طرح بعض گھروں کے اندر 10 سال 20 سال تک زنا ہو رہے ہیں اور وہ بچے پیدا ہو رہے ہیں کہ جو ولد الحرام کہلائیں گے، یقیناً وہ جائز نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے جہالت کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر گناہ کبیرہ سر عام ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے تجارت کے مسائل ہیں، بزنس کے ہیں، یہ سب جہالت کی وجہ سے بعض اوقات بیوع فاسدہ ہو رہی ہوتی ہیں، بیع باطل ہو رہی ہوتی ہے، اجارے فاسد ہو رہے ہوتے ہیں، کرنے والا بھی گناہ گار، کروانے والا گناہ گار، لیکن ان کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے نام اعمال میں کتنا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے بزنس مین بڑے مطمئن ہو کر حرام کام لگاتار کر رہے ہیں، وہ صرف پروفٹ کی مقدار دیکھتے ہیں، وہ اپنی مارکیٹ ویلیو کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے سٹیٹس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھا ہماری سمجھداری کہ ہم کتنا بہترین سرمایہ کما رہے ہیں، لیکن میدان محشر میں جا کے جب اس کی ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، یہ تو وہاں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کو معمولی سمجھ کے نظر انداز کرنا اور مادی اشیاء کے سامنے پھر قرآن و حدیث کی تعلیمات کو نگاہ حقارت سے دیکھنا کس قدر نافع ہوئی، کتنا اس کا فائدہ ہوا، یہ میدان محشر بتائے گا۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو آپ اچھی بات سیکھیں کسی مستند عالم دین سے سنیں، اسے دوسرے تک پہنچائیں، کہ بعض اوقات اس طرح باتوں کا پہنچانا، بعض اوقات ہمیں ایک بات بڑی سطحی قسم کی لگ رہی ہوتی ہے، چھوٹی سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اتنی زیادہ اہم محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن وہی بات کسی کے لیے آخرت بہتر بنانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو مجھے چاہیے کہ ہم سب کثرت سے تبلیغ دین کریں اور دوسروں تک ان دینی باتوں کو پہنچائیں تاکہ لوگ گناہوں سے بچیں، خطاؤں سے بچیں اور علم عام ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ